ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 88۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر، فقلیلاً، بس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر، فقلیلاً، پس تھوڑے ہیں ان میں سے، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، مطلب یہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل جو ہے یہ علم سے، روشنی سے بھرپور ہے، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمیں اور کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہدایت پہلے سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی جو ہے نا، تمہارے دلوں میں غلاف، تمہارے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئے ہو تم اپنے انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور یہودیوں میں سے بہت تھوڑے تھے کہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور وہ ایمان لائے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اپنے کفر کی وجہ سے تم اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئے ہو۔ اب اگلی آیت، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب کبھی بھی آئی ان کے پاس، کتاب، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس چیز کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، وکانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، مدد طلب کرتے، علی الذین کفروا، یستفتحون یعنی کہ فتح طلب کرتے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں پر جو کافر تھے، فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی کہ قرآن پاک، کفروا بہ، کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ ولما، اور جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، کتاب، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، وکانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی کہ اللہ کے رسول اور قرآن پاک، کفروا بہ، کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ یہودیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی کتاب آتی تورات کے علاوہ، جو ان کی تصدیق کرتی، ان کے پاس تصدیق کرتی،
تو وہ اس کا ہمیشہ انکار ہی کرتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کی مدد مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں مدد دے، ہم مدینے کے مشرکوں سے لڑے اور ہم ان پر غالب آئے اور ہمیں فتح ملے اس نبی کے وجہ سے جو تو نے بھیجنا ہے اور جو اس کے ساتھ قرآن پاک تو نے بھیجنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور قرآن پاک بھی ساتھ لے کے آئے، اور ان یہودیوں نے، ان بدبختوں نے ان کو اچھی طرح سے پہچان لیا اپنی کتاب کی بتائی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہماری کتاب میں ذکر کیا ہے۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ ان کی چودراہٹ جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو سب دنیا سے افضل سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو اللہ نے دے دیا ہے وہ ہمارے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا۔ تو اسی کی وجہ سے وہ گمراہ بھی ہوئے، تکبر میں بھی آ گئے، اور پھر اللہ کی لعنت کے مستحق بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی قرآن پاک کا انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے منع رہے، اور ایمان نہیں لے کے آئے، اور یہی کہتے رہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر تھا۔ قرآن پاک میں جو آیات ہیں، جو باتیں ہیں، جو ان پر عمل نہ کرے، جو ان پر یقین نہ کرے اور اپنی زندگی نہ سنوارے، وہ پھر اللہ کے ہاں بالکل مغضوب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جب ہم نے قرآن میں کوئی چیز پڑھ لی، سمجھ لی، اس پر یقین کر لیا، تو اس پر ایمان بھی لانا ضروری ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو قرآن کی روشنی سے منور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔